عزیز طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلموں کے حقوق ہیں وہ کس طرح ہوں گے اور ان کے فرائض کیا ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اسلام ان تمام حقوق میں جو کسی مذہبی فریضہ اور عبادت سے متعلق نہ ہو بلکہ ان کا تعلق ریاست کے نظم و ضبط اور شہریوں کے بنیادی حقوق سے ہو، غیر مسلم اقلیتوں اور مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک عظیم الشان میں بھی ان غیر مسلموں کے ساتھ جو اسلام اور مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہو اور نہ ان کے خلاف کسی سازشی سرگرمی میں مبتلا ہو، خیرخواہی، حسن سلوک اور رواداری کی ہدایت دی گئی ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان سے کرو بھلائی اور انصاف کا سلوک۔ یعنی جو لوگ تم سے لڑے نہیں تمہارے دین کی وجہ سے اور نہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے، تو تم ان سے بھلائی اور انصاف کا معاملہ کرو۔ تو سب سے پہلے جو آتا ہے کہ وہ عقیدے کی آزادی ہوتی ہے، کہ جو اسلامی ریاست ہوتا ہے اور اس میں جو لوگ بستے ہیں تو وہاں کے شہریوں کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے موافق اپنی زندگی بسر کریں، چونکہ کوئی بھی کسی شہری سے اس کا مذہب چھوڑنے یا نیا مذہب قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ رب العزت کے ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو اس کا واضح مطلب تو یہی بنتا ہے اور یہی مطلب ہے اس کا کہ کسی غیر مسلم شہری کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلامی ریاست میں تمام غیر مسلم اقلیتوں اور رعایا کو عقیدہ، مذہب، جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت حاصل ہوگی۔ وہ انسانی بنیاد پر شہری آزادی اور بنیادی حقوق میں مسلمانوں کے برابر شریک ہوں گے۔ قانون کی نظر میں سب کے ساتھ تو ایک جیسا معاملہ کیا جائے گا، بحیثیت انسان کسی کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ جزیہ قبول کرنے کے بعد ان پر وہی واجبات اور ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر عائد ہیں، اور انہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کا حاصل ہیں، اور ان تمام مناعت اور سہولیات کے مستحق ہوں گے جن کے مسلمان ہیں۔ برائے ثناء میں آتا ہے کہ اگر وہ ذمہ قبول کر لے تو انہیں بتا دو کہ جو حقوق اور مراعات مسلمانوں کو حاصل ہے وہی ان کو بھی حاصل ہوں گی، اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہے وہی ان پر بھی ہوں گی۔ اور اس میں ایک ہے تحفظ جان، یعنی جان کے تحفظ میں ایک مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں، دونوں کی جان کا یکساں تحفظ اور احترام کیا جائے گا، اور اسلامی ریاست کی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی غیر مسلم رعایا کی جان کا تحفظ کرے اور انہیں ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھے۔ فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالی ارشاد ہے، بخاری شریف کتاب الجہاد جلد نمبر 1 میں آتا ہے، جو کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو آخری وصیت میں فرماتے ہیں، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و ذمہ کی وصیت کرتا ہوں
کہ ذمیوں کے عہد کو وفا کیا جائے، ان کی حفاظت اور دفاع میں جنگ کی جائے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے۔ تو یہ تحفظ جان ہے، اور ایک ہے تحفظ مال۔ اسلامی ریاست میں مسلمانوں کی طرح ذمیوں کے مال و جائیداد کا تحفظ کرے گی، انہیں حق کی ملکیت سے بے دخل کرے گی، ان کی زمین اور جائیدادوں پر زبردستی قبضہ، حتیٰ کہ اگر وہ جزیہ نہ دے تو اس کے عوض بھی ان کی املاک کو نیلام وغیرہ نہیں کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عامل کو لکھا کہ خراج میں ان کا گدا اور ان کی گائے اور ان کے کپڑے ہرگز نہ بیچنا۔ ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح خرید و فروخت، صنعت و حرفت اور دوسرے تمام ذرائع معاش کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ شراب اور خنزیر کے خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ نیز انہیں اپنی املاک میں مالکانہ تصرف کرنے کا حق ہوگا۔ اور ایک ہے تحفظ عزت و آبرو۔ اور ایک بات یہاں پر ہم نے کی کہ وہ آج کل کے دور میں وہ شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ذریعہ معاش کی فراہمی، ریاست کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ وسائل معاش کو یکساں طور پر ہر شہری کے لیے مہیا کرے، تاکہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کسب معاش کی دوڑ میں حصہ لگ سکے، اور ان وسائل پر صرف چند افراد کی اجارہ داری قائم نہ ہونے دے۔ علاوہ ازیں ہر وہ شہری کو وسائل معاش مہیا کرے، نیز جو شہری ہے اور جو رہنے والے ہیں یہاں پر، تو ان کو اپنی من پسند ذریعہ معاش اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ اور تاہم اس کے بارے میں جو ہم نے بات کی، جو شراب کی بات ہم نے کی، تو یہ شراب اسلامی نقطہ نگاہ سے کہ جو ذریعہ معاش اسلامی نقطہ نظر میں ناجائز اور حرام ہو تو وہ نہیں کر سکتے، یہ وہ ذریعہ معاش اختیار نہیں کر سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تحفظ زندگی، اسلامی ریاست میں ہر شہری کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مذہبی آزادی ان کو حاصل ہوگی، اور اسلامی ریاست ذمیوں کے پرسنل لا میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی، بلکہ انہیں ان کے مذہب و اعتقاد پر چھوڑ دے گی۔ وہ جس طرح چاہے اپنے دین و مذہب پر عمل کرے۔ نکاح، طلاق، وصیت، ہبہ، نان نفقہ، عدت اور وراثت کے جو طریقے ان کے دھرم میں جائز ہیں، انہیں ان پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، خواہ اسلامی قانون کی روح سے حرام اور ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ منصب اور ملازمت ہے۔ اور یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے سے شہری حقوق عطا کرتا ہے، مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ان سے شفقت آمیز برتاؤ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ۔ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے۔ تو اسلام چاہتا یہی ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسے ہی برتاؤ کرے جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے۔ اسی حسن سلوک سے مسلمانوں نے
ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے دل جیتے. وما علینا الا البلاغ.